العالمين والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم القيامة. أما بعد فقد قال الإمام مهدي عليه السلام نحن صنائع ربنا والخلق بعد صنائعنا. درود محمد وعلى شعبان کا مہینہ اپنی برکتوں کو بکھیرتا ہوا اب اس طرف رواں دواں ہے جس پر پوری دنیا کی نگاہیں ہیں، اور وہ ہے 15 شعبان ولادت امام مہدی علیہ السلام۔ ہمارے وقت کے امام، ان کی معرفت، ان کی شناخت، ان پر گفتگو ہونی چاہیے۔ امام مہدی میں گفتگو کرنا تمام ائمہ میں سب سے سختر مرحلہ امام مہدی پر گفتگو کرنا، اور مشکل ترین مرحلہ امام، کیونکہ امام کی ولادت پر ہی غیبہ شروع ہو گئی تھی، صغرا شروع ہوئی، اور 55 سے 255 ہجری سے کبرا شروع ہو گئی۔ امام میں جتنی بھی گفتگو ہے وہ کرنٹ افیئر پر ہے، موجودہ حالات پر۔ امام کا جہاں بھی امام مہدی کی گفتگو ہوگی وہ کرنٹ گفتگو ہوگی، موجودہ حالات پر گفتگو ہوگی۔ دوسری بات، امام پہ جب گفتگو ہوگی تو ہمارے اپنے کرداروں میں بھی گفتگو ہوگی۔ بقیہ ائمہ میں بہت سی باتیں ہیں، فضائل ہیں، مناقب ہیں، امام کی باتیں یہی ہیں۔ تو میری کوشش یہ ہے کہ یہ اور اگلا جمعہ امام پہ گفتگو کی جائے، اس کے بعد رمضان کے مسائل شروع ہو جائیں گے۔ مختصر گفتگو آپ کے سامنے کہ خود امام کا قول میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ خود امام مہدی نے ارشاد فرمایا اپنی توقیع جو ہاتھ سے لکھی ہوئی چیزیں ان میں، کہ امام فرماتے ہیں نحن صنائع ربنا، ہم اپنے پروردگار کے براہ راست تربیت یافتہ، ہماری تربیت، اور ہم ہی وہ لوگ ہیں کہ براہ راست نعمتوں کو اللہ سے دریافت کرتے ہیں۔ اب یہاں صنائع کا جو لفظ آیا ہے اس کے بہت معنی ہے، میرے پاس اس وقت گفتگو نہیں، وقت نہیں ہے کہ میں اس پہ ڈیٹیل گفتگو کروں۔ مختصر اور جامع آپ کے سامنے صرف اس کا ترجمہ یہ ہے کہ امام فرما رہے ہیں کہ ہم اس کے تربیت یافتہ ہیں، اور ساری نعمتیں ہم براہ راست ہم لیتے ہیں اس سے۔ یہاں اس جملے سے ایک بات تو واضح ہو گئی کہ اللہ اپنے نمائندوں کو خود منتخب کرتا ہے، ہمیں اختیار نہیں ہے کہ ہم کسی بھی نمائندے کو منتخب کریں۔ نعمتیں اگر براہ راست کوئی اللہ سے لے رہا ہے تو یہ حسین ہے۔ یہی نہیں، ایک اور جملہ مختصر سا کہا وَخَلْقُ بَعْدُ صَنَائِعُنَا، اور جتنی بھی باقی مخلوقات ہیں وہ ہم سے تربیت لیتی ہیں اور ہم سے نعمتیں لیتی ہیں۔ یعنی اگر ہماری کوئی تربیت، ہماری جو اگر تربیت گاہ ہے وہ یہ ائمہ ہے، ہم نے اگر تربیت کرنی ہے تو ان سے تربیت سیکھنی ہے۔
اگر ہمارے گھروں کو، اپنے ماحولوں کو صحیح کرنا ہے تو ائمہ کی سیرت کو اپنے گھروں میں لاگو کرنا پڑے گا، اور نعمتیں ان سے ملتی ہیں، یہ اللہ سے لیتے ہیں، ہم ان کے ذریعے سے ہمیں نعمتیں ملتی ہیں، دینے والا وہی خدا ہے، وسیلہ یہ ائمہ عطا ہے۔ اگر آج بھی نعمتوں کو کے فیوزات اس کائنات پر جاری و ساری ہیں تو وہ انہی کی بدولت ہے۔ اللہ کا کوئی نمائندہ موجود ہے جس کی وجہ سے اللہ اپنی نعمتوں کو کی بارش برسا رہا ہے۔ امام جعفر امام کی میں علماء اکرام سے درخواست کروں گا کہ پہلی صف میں آ جائیں، یہ آپ لوگ ذرا علماء کو جگہ دیں گے۔ امام فرماتے ہیں کہ فیوزات تو وہیں سے مل رہی ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر زمین بغیر امام کے رہے تو درہم حرم ہو جاتی ہے، یعنی امام کا اس زمین میں ہونا واجبات نہیں اوجب ہے۔ اگر آج زمین اس طریقے سے ساکت کھڑی ہے، یہ دلیل اس بات کی ہے کہ اس کا نمائندہ کوئی موجود ہے، ورنہ امام فرماتے ہیں یہ زمین کیا ہو جاتی ہے، درہم برہم ہو جاتی ہے، ادھر ادھر۔ تو جب زمین درہم اور ہوتی ہے ہم بھی ادھر ہی ادھر ہو جاتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے جتنے فیوزات ہمیں اگر مل رہے ہیں تو انہیں کی بدولت مل رہے ہیں۔ چلے اور آگے کی طرف چلیں، یہ تو جملے میرے تھے نا، اب آ جائیں اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کا رسول ارشاد فرما رہا ہے بہم یحبس اللہ العذاب عن اہل الارض، انہی کی بدولت پروردگار عالم زمین والوں پہ عذاب نازل نہیں کرتا، انہی کی بدولت سے دور کر دیتا ہے عذاب کو۔ اتنے گناہ ہم انجام دے رہے ہیں، علناً گناہ انجام دے رہے ہیں، پٹائی کے ساتھ انجام دے رہے ہیں، پھر بھی عذاب نہیں آ رہا۔ اچھا ایک عذاب ہے جو شخصاً آ گیا مگر اجتماعی عذاب نہیں آ رہا، انہی کی بدولت وہ عذاب بھی ہم اہل زمین والوں سے ابھی دور ہے، یہ روکے ہوئے ہیں عذاب کو۔ مگر اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم گناہ بھی علناً جیسے ہم کر رہے ہیں پٹائی کے ساتھ کرتے ہیں ہم تو بھی، یہ تو دیکھو کہ تمہارا امام تم پہ کتنی شفقت، تم پہ کتنی رحمت، تمہارے پہ سایہ کیے ہوئے اور تم پہ سے عذاب کو روکے ہوئے۔ پھر کہا وَبِهِ يَمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، انہی اہل بیت کے توسط سے ہی آسمان زمین پر نہیں گرتا، اگر یہ نہ ہوتے تو آسمان زمین پر آگے گر جاتا۔ کس فیوزات کا آپ کے سامنے ذکر کیا جائے، کن نعمتوں کا آپ کے سامنے ذکر کیا جائے جو اہل بیت کی وجہ سے ہم پر نازل ہو رہی ہے۔ یہ آج آسمان آپ دوپر دیکھ رہے ہیں اگر کھڑا ہے تو انہی کی بدولت ہے۔ پھر یہی نہیں کہا کہ یہ جو پہاڑ اپنی جگہ پر ہیں یہ بھی انہی کی بدولت جمے ہوئے ہیں، انہی کی وجہ سے پہاڑ حرکت نہیں کرتے۔ اگر یاد ہو آپ کو تو نجران میں بھی کچھ کہا تھا
نجران دیکھے دیکھنے والے دیکھ رہے تھے ان کے چہروں سے. نجران جب آئے تھے مباہلے کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ یہ اگر دعا بدعا کے لیے ہاتھ اٹھائے پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دے. تو دیکھیں یہ ہے اہل بیت. یہ ہے اہل بیت. یہ ہے نعمتیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں. پیسہ اتنی بڑی نعمت نہیں ہے جتنی بڑی نعمت یہ ہستیاں ہیں جو ہمیں دی گئی ہیں. مگر بدقسمتی سے نہ ہم ان کا احترام کرتے ہیں, نہ ان کی بات کو مانتے ہیں, نہ ہم کون سی ایسی چیز ہے جو ان کی بدولت ہمیں نہیں مل رہی. یہ کہا کہ اللہ کے رسول نے کہ انہی اہل بیت کی بدولت سے پروردگار عالم اپنی مخلوق پر بارشیں کر رہا ہے. اگر یہ نہ ہو اور بارش نہ ہو تو آپ کی زمین سے کچھ اگے گا؟ کچھ نہیں ہوگا زمین سے. یہ جو جتنی بنجر زمینیں ہیں, کلر والی زمینیں جو کہلاتی ہیں, لاکھ اس کے اوپر ہو جائے ہوگا کچھ؟ یہ اہل بیت کے توسط سے آج اگر ہے تو امام مہدی کے توسط سے بارشیں ہو رہی ہیں. ان کی بارشیں ہوں, گندم ہوئے گا تو وہ بھی انہی کا صدقہ ہے. گنا آئے گا, شکر آئے, جو بھی آپ کہیں, جو بھی آپ سبزی لیں, جو بھی کہیں, انہی کے توسط سے, انہی کی برکات کی وجہ سے. اور ہم نافرمانی پہ نافرمانی کیے جا رہے ہیں, نافرمانی پہ نافرمانی کیے جا رہے ہیں. میں نے کہا امام مہدی کی گفتگو اسی پر ہے. وہ سوالات کریں گے, وہ آ کے آپ سے پوچھیں گے, نوجوانوں بتاؤ کیا کیا تم نے. اور پھر آخری حدیث کا جملہ یہ ہے کہ انہی اہل بیت کے توسط سے پودے بھی اگتے ہیں. تو جب ساری کائنات ان کے توسط سے ہے تو ہم ان کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے ان کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ رزق بھی ان کی وجہ سے مل رہا ہے. آج گندموں کی قلت, آج سبزیوں کی قلت, آج دوسری چیزوں کی قلت, یہ آخری زمانے میں ہے, غذائی قلت پیدا ہو جائے گی. کیوں نافرمانیاں میلے میں نہیں کر رہے ہیں؟ انہی کے توسط سے یہ لیتے ہیں وہاں سے. ایک نور کا سلسلہ ہے جو آج بھی وہاں سے جڑا ہوا ہے, جو وہاں سے فیوزات لے کے ہم تک منتقل کر رہا ہے. کبھی اہل بیت جیسے رسول نے بددعا نہیں دی, امام نے بھی کسی کو بددعا نہیں دی, پہچانتے نہیں. مگر میرا سوال تو اپنی قوم سے, تم تو پہچانتے ہو نا. جب تم پہچانتے ہو ان ہستیوں کو, ان کے مقام کو پہچانتے ہو, ان کی عصمت کو, طہارت کو پہچانتے ہو, تو پھر کیوں ان سے ان کی بات نہیں مانتے؟ ان کی گفتگو کرنی چاہیے, ان کے بارے میں کم از کم معرفت امام میں وقت کو حاصل کرو. بغیر امام وقت کی معرفت کے کوئی چیز قابل قبول نہیں. اپنے وقت کے امام کو پہچانو تو صحیح. زیادہ جامع کبیرہ میں یہ جملے ملتے ہیں ہمیں, انتم نور الاخیار, آپ لوگ ہی منتخب انوار ہیں. نوروں کو اللہ نے انتخاب کیا, وہ آپ لوگ ہیں. اور پھر اسی جامع کبیرہ میں آیا وہ بکم فتح اللہ, پروردگار عالم نے آپ سے آغاز کیا اس کائنات کا. وَبِكُمْ يَخْتُمْ, اور پروردگار آپ ہی پر اختتام کرے گا اس دنیا کو. آغاز بھی ان سے, اختتام بھی ان پر. ابتدا میں کائنات بنانے سے پہلے ان کو بنایا. امام مہدی آئیں گے تو اختتام بھی ان پر ہوگا. پوری کائنات انہی کے گرد گھوم رہی ہے. جب ان کے گرد گھوم رہی ہے, جلدی جلدی آپ کے سامنے کچھ حقوق تو ہے نا ہم پر. خالی ساری ذمہ داری آئمہ پہ ڈال دیں گے, بہت انہی کی ساری ذمہ داری ہے. یقیناً وہ اپنی ذمہ داری پوری طرح, آپ کو ٹھوکر بھی لگتی ہے نا تو وہ مدد کو آتے ہیں. آپ کے آنسو, آنکھ سے آنسو نکلتا ہے نا تب بھی وہ آتے ہیں مدد کو. اس یہ بنسبت ہم کتنی اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں. چند حقوق آپ کے سامنے بس.
چلو وہ واپس جلدی جلدی پہلا حق ہمارا یہ ہم پر واجب ہے. ابھی میں نے آپ کے سامنے کیا کہ جتنی بھی فیوزات ہمیں مل رہی ہیں کس کے توسط سے مل رہی ہیں؟ اہل بیت کے توسط سے مل رہا ہے. پانی ان کی طرف سے، فضا ان کی، سب چیزیں انہیں کی توسط سے ہے. پھر رسول نے بھی فرمایا کہ اگر آپ کی ہستی نہ ہوتی تو کوئی چیز اس کائنات میں، پھر ہم پر کیا، جب چیز ان کی مل رہی ہے، آپ نے کھانا کھا، کسی نے روٹی دی تو شکریہ ادا کرتے نہیں کرتے؟ اتنے فیوزات ہمیں ملتے ہیں تو ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم امام مہدی، امام وقت کا شکریہ ادا کریں، تمام ائمہ اطہار کا شکریہ ادا کریں. وہ شکریہ کیسے ہے؟ بس آپ نے کہہ دیا شکریہ نہیں، وہ شکریہ ہے اطاعت کر کے، ان کی بات کو مان کے شکریہ ادا کریں گے کہ مولا آپ نے اتنے امیر نعمتوں سے نوازا ہے کہ پہلا ہم کو اتنی نعمتیں ملنے کے باوجود اگر ہم حق ادا نہ کریں ان کا. کہہ دیا جاتا ہے یہاں پر کہ اگر کوئی امر بالمعروف نہیں ہو، یہ بھائی آپ امر بالمعروف ہے آپ اپنی حد تک رکھیے، ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں، ہم تو وہی کریں گے جو، ایسا نہیں ہے. امر بالمعروف، اگر وہاں میں نے پچھلے دن آپ کو روایت بتائی تھی، ہر شخص کو ٹوکنا ہے، ہر شخص کو بولنا ہے کہ تم غلط کام کر رہے ہو. نعمتیں کھاتے ہو اہل بیت کی، استفادہ نعمت اہل بیت کا کرتے ہو، پھر اہل بیت کی بات نہ مان کے ان سے بے وفائی بھی کرتے ہو. یہ کہاں کا دستور ہے بھائی؟ سب چیزیں تو ان سے بے وفائی نہ ہوگی، بات کو ماننا ہوگی، حکم کو ماننا. دوسرا، یہ دنیا اگر باقی ہے تو انہی کی وجہ سے باقی ہے. حدیث بھی ابھی میں نے آپ نے شروع میں پڑھی کہ اگر امام وقت نہ ہو تو ایک لہجے بھی یہ زمین، تو ادا کرو نا شکریہ ان کا کہ مولا آپ کے توسط سے تو ہم زندہ ہیں، ہماری سانسیں آپ کے توسط سے چل رہی ہیں، یہ سانسیں امانت ہیں آپ کی، ہم ان امانتوں میں خیانت نہیں کریں گے. ہم پھر بھی ہم ماننے کو تیار نہیں، کریں گے ہم وہی جو ہمارا دل چاہے گا. یہ آپ بتائیں گے کہاں کا ایسا دستور ہے کہ جن کے صدقے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں انہیں کی باتوں کو نہ مانیں؟ یہ دو ہو گئے. تیسرا آیت سنتے رہتے ہیں، رسول نے کیا کہا کہ کل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. روایات میں لکھا ہے کہ امام وقت جب آئیں گے اور آنے کے بعد ان کی ندا یہ لوگوں کے کانوں میں آئے گی، یہ آواز ان کے لوگوں کے کانوں میں آئے گی کہ میں تم سے یہ چاہتا ہوں کہ خدا اور رسول اور ہمارا حق ادا کرو. کیا حق ادا ہے؟ ادا کہہ دیا انہوں نے، مودت فی القربى، قرابت داروں سے مودت اختیار کرو. امام کہہ رہے ہیں آؤ میرے دروازے کی طرف آؤ، میں ہوں انچارج جہنم. مولا غموں میں آپ کے ساتھ ہیں، جب خوشیاں ہماری ہوں گی تو ہم جو چاہیں گے وہ کریں گے. تو مولا بولیں گے یہ کیا دستور ہے بھائی؟ خوشیوں میں کسی اور کے ساتھ، تو بھائی خوشیاں بھی ایسی مناؤ جیسے امام چاہتے ہیں، غم بھی ایسے بناؤ جیسے امام نے کہا ہے، کیونکہ امام کی آواز آئے گی کہ میرا حق ادا کرو. اور کون سا حق ہے؟ یہ واجب حق ہے، مودت فی القربى، اجر رسالت. اس کی ادائیگی ہم کیسے کر رہے ہیں؟ آپ خود دیکھیں کیسی ہوتی ادائیگی. اچھا جو نعمت دیتا ہے کہ اس کا حق نہیں ہے اس کا شکریہ ادا کیا جائے. آپ کو کسی نے کھانا کھلایا، 2 روپے دے دیے، آپ پریشانی میں تھے، بیماری میں آ کے اس نے کچھ پیسے رکھ دیے، کچھ بھی کیا، 100 مثالیں ہیں. آپ نے احسان کیا نہیں کیا؟ آپ کیسے ادا کریں گے اس کے احسان سے؟
کیسے ادا کریں گے؟ بھائی شکریہ ادا کر کے کریں گے، آپ کی جتنی استطاعت ہے اس کے مطابق آپ ایک بمبئی بیکری کا ٹکٹ لے جائیں گے، کسی اور بیکری کا ٹکٹ لے جا کے ادا کریں گے، یہ طریقہ جو رسم و رواج ہے۔ یہ اہل بیت میں جو اتنا ان کے توسط سے ہمیں نعمتیں مل رہی ہیں، ہم نے کیسے حق ادا کرنا ہے؟ ہم نے کیسے؟ حدیث آئی، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جو شخص تم سے نیکی کرتا ہے اسے ثواب ملتا ہے، نیکی کرنے والے کو ثواب مل گیا، اگر تم اس کے حق میں دعا نہیں کرتے تو تمہارا نیک کام اس کا جبران کرتا ہے۔ اگر تم نے اس کے حق میں دعا نہیں کی تو جو نیک کام تم کرو گے وہ اس کا کیا ہے؟ جبران ہوگا۔ اب یہاں سے پتہ چلا امام کے دو حق ہم پر ثابت ہو گئے، ہم بھی تو امام کے توسط سے فائدہ اٹھا رہے ہیں نہیں اٹھا رہے ہیں؟ اٹھا رہے ہیں۔ ان کے وجود کی برکت سے آج ہم کتنی نعمتیں حاصل کر رہے ہیں۔ مت دیکھو کوئی امیر ہے اس کے پاس لاکھوں ہیں، کروڑوں ہیں، اربوں ہیں، کھربوں ہیں، وہ مت دیکھو، یہ دیکھو کہ تمہارے پاس کیا ہے۔ تمہارے پاس وہ نعمت ہے جو کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ تم ان کے وجود کی برکت سے غذا بھی کھا رہے ہو، پانی بھی پی رہے ہو، سانس بھی لے رہے ہو، ہوا کا استفادہ بھی کر رہے ہو، زمین پہ چل کے رہو۔ کس نعمت کا میں آپ کو سامنے ذکر کروں؟ جب ان کے وجود سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو شکر بھی کیسے ادا کریں گے؟ پھر مولا آپ کی اطاعت کر کے، آپ کی بات مان کے اس کا جبران کریں گے۔ اپنی مرضی کا چلا جیے۔ نوجوانوں آپ کی مرضی کہیں نہیں چلے گی۔ امام وقت جب آئیں گے روایات کے مطابق 18 سال کا بچہ سوال اس سے ہوگا، بتا کیا کیا؟ ابھی تک وضو نہیں آتا تمہارے کو؟ 15 سال کے والے ہوگا تمہارے کو وضو نہیں آتا، تمہارے کو غسل نہیں آتا، تمہیں نماز نہیں آتی۔ اس کے ساتھ ساتھ ان سے یہ بھی پوچھا جائے گا بتاؤ میرے دادا کی ولایت کو قبول کرتے ہو نہیں کرتے ہو؟ بتاؤ کیسے کرتے ہو؟ تم نے میری دادا کی ولایت کیسے مانی تھی؟ مولا وہ ابا بھی تھے، اماں تھی ہماری، سب ایسے ہی چل رہے تھے، ہم بھی ایسے ہی چل رہے تھے۔ نہیں ایسے نہیں، دلیل سے مانو کہ علی اللہ کا ولی ہے، دلیل سے مانو علی اللہ کا ولی ہے۔ وہ کیسے مانو گے؟ جب تم آؤ گے، آ کے پڑھو گے، دین کی معلومات لو گے، جب تمہیں پتا چلے گا کہ تمہارا امام کبھی بھی بغیر وضو کے اس نے کوئی کام نہیں کیا، جب تم آؤ گے تو پتا چلے گا اس کی زندگی مسجد سے شروع ہی مسجد میں ختم ہوئی، جب تم آؤ گے تو پتا چلے گا اس کی پشت کے اوپر سامان اٹھانے کے نشانات تھے، وہ غریبوں کے لیے مدد کرتا تھا۔ تم آؤ گے تو پتا چلے گا نا۔ معرفت حاصل کرو اپنے امام کی۔ وہ معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ جب تم آؤ گے۔ نوجوانوں آؤ، دین کی طرف راغب ہو جاؤ۔ ہمارے ائمہ نے اگر مسند حکومت بھی بچھائی تو مسجد میں، جب امام رضا کو ولی ہے دیا وہ تو قبول ہی نہیں کر رہے تھے۔ میں بھی بحث میں نہیں جا رہا، جو بھی پوچھتا کار میں اچھی کہ جب زور زبردستی ہوئی تو اپنا کام کر، بس کام کہیں رہے نہیں، وہاں پہ محل میں جا کے رہے ہوں، امام مسجد میں بیٹھے تھے۔ جو کچھ ہے آپ کا یہاں پر یہ اور امام بارگاہ ہے، ائمہ سے لوگ ائمہ کے مخالفت نہ کرو، امام مہدی کی معرفت حاصل کرو۔ نوجوانوں بیٹھو، سنو، کہو اپنے محلے کے عالم کو کہ وہ امام کی معرفت کے بارے میں وہ کر بھی رہے بیچارے، سننے کو کوئی تیار نہیں۔ یہاں تو مسئلہ یہ کہ سننے کو تیار نہیں ہے۔ یہاں جمعے میں تو پھر بھی زبردستی کیا ہے، سن لیتے دو باتیں۔ وہاں تو مولانا صاحب کہتے ہیں ہم بیان
آنے کو تیار نہیں ہے. کب آتے ہیں؟ اینڈ میں جب پتہ چلتا ہے ہاں بھائی کچھ مولانا صاحب کے اینڈ ہو گیا ہے. جیسے یہاں پر بھی ایسے ہی ہوتا ہے, ہم پتہ ان کو کہ 1:25 سے ختم ہوگا وہ جب 12 یہ معرفت سوال ہوگا. امام مہدی کا پہلا سوال آپ سے ہوگا, کوئی بھی اس میں دین کی طرف آ جاؤ, دین کی طرف رغبت پیدا کرو, معرفت اہل بیت کی معرفت کے بغیر, اہل بیت کی اطاعت کے بغیر نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے. سب کچھ عبادتیں آپ کی اس اہل بیت کی محبت میں پنہاں آنے والی ہے. اللہ ہم سب کو اہل بیت کی معرفت کے حصول میں ترقی عطا فرمائے. ابھی دعا کراتے ہیں, اس سے پہلے چند باتیں آپ کے سامنے. 15 شعبان آ رہی ہے, بروز بدھ, اور 14 کی شب, 15 کی شب میں اعمال ہے. تمام مساجد میں اعمال ہے. میری آپ سے درخواست ہے, زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. ہر شخص مسجد جائے اور جا کے اعمال میں شرکت کرے, اور یہ سمجھ کے جائے کہ آخری ہے. آخری ہے. جتنی تیزی سے حالات بدل رہے ہیں, موتیں ہو رہی ہیں, ہمارے کچھ نہیں پتہ اگلا لہجہ ہمارا ہے نہیں. جائیے مساجد کے اندر, دعاؤں میں زیادہ سے زیادہ شرکت کیجیے. امام کو عریضہ لکھا جا سکتی ہے, لکھتے ہیں عریضوں میں اپنی جائز حاجات کو لکھیے. پتہ ہے ان کو, آپ نہ بھی لکھے تو ان کو کیا ہے پتہ ہے, مگر یہ لکھنا بھی محبت کی ایک علامت ہے. خط بھی اظہار محبت کی علامت ہے. مولا لکھیے. اور میں سمجھتا ہوں ایک ہی دعا کریں, ساری دعاؤں میں وہ پناہ ہے کہ مولا کا ظہور جلد سے جلد ہو جائے. کیونکہ ظہور ہو جائے گا تو ساری مشکلات ہماری مجھے ظہور پہ کیا ہو جائیں گی, ختم ہو جائیں گی. بہرحال آپ کو جو لکھنا ہے, بیماروں کے بارے میں لکھا ہے کہ پہلے غیروں کے لیے دعا کرو پھر اپنوں کے لیے دعا کرو, کسی کو نہ بھولیں. سب کے لیے دعا کریں, بیماروں کے لیے, پریشان حالوں کے لیے, سب کے لیے دعا کریں. لکھنے والا تھا امام, اپنی مشکلات امام سے راز و نیاز تو کر کے دیکھیں. یہ رات بڑی راتوں میں سے ایک رات ہے. یہ چلی گئی تو پھر کتنے بعد آئے گی, 1 سال کے بعد آئے گی. پتہ نہیں وہ سال بھی دن ہمیں نصیب ہو جانا ہو. یہ آپ لوگ اس میں ہر جگہ اعمال ضرور جائیے, عریضے بھی لکھیے, سپرد دریا کیجیے, حسین سے روح کے حوالے کیجیے, اور انشاءاللہ وہ امام کی خدمت میں پہنچے گا. یہ تو عقیدہ ہے ہمارا, پہنچے گا, ایسا ہو نہیں سکتا نہ پہنچے گا. ہر شخص کے اوپر یہ ہے. نیاز نظر ضروری ہے, جو آپ کرتے ہیں کیجیے. ایک دوسرے کو امام کی ولادت میں مبارکباد دیجیے. خصوصاً امام کے جو ولادت کا ٹائم ہے فجر سے نزدیک کا, اس میں سوئیے گا نہیں. میری سی درخواست ہے. یہ بڑا جن کے ضمیر سو رہے ہیں وہ خود بھی سو جائیں گے. نوجوانوں, اگر وہ درد نے درد کر لیا جس وقت ان کی ولادت کا ٹائم ہے, ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں تبدیلی آ جائے. ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا, آپ کو ہر ایک کی اپنی اپنی معرفت کی منازل میں دعا کریں. وہ وقت ہمیں درد ہو جائے, اس وقت پہ سونا نہیں ہے. خصوصاً طلوع آفتاب تک اس دن تو ایک دن پریکٹس کریے. ایک دن مت, میرے کہنے پہ معلوم گناہگار ہمارا, ایک دن مت سوئیے گا. طلوع آفتاب کے بعد ضرور سو جائے, میں نہیں کہوں گا. طلوع آفتاب تک صرف دعا کریں امام سے. ہو سکتا ہے امام کسی کو اپنی جھلک دکھا گیا, ہو سکتا ہے امام انشاءاللہ ہر مسجد میں اعمالوں کے معاشرے میں کیجیے. دوسری بات یہ کہ ہماری مسجد کے اندر تقریباً 70-75 سال سے جشن ہوتا ہے. 10:15 بجے ہم شروع کرتے ہیں. مقامی منقبت وہاں ہوتے ہیں. اس کے بعد میں انشاءاللہ جشن سنوں گا 11:15 بجے تک. 12 بجے سے اعمال ہوتے ہیں. اعمال کے بعد پھر آپ کے آگے عریضے لکھیں گے, جو بھی انتظام ہوتا ہے. آپ سے سب سے شرکت کی درخواست ہے. ہمارا جشن مدرسے مشاعرے علوم کا 66 سال ہو گیا اس جشن کو ہوتے ہوئے. میری تمام لوگوں سے تک میں نے کہا میں نہیں پہنچ پاؤں گا, ہر ایک کو فردن دعوت دوں, کیونکہ والد صاحب سے یہ استعفا وہ دیتے تھے دعوت. میری طرف سے آپ کو سب کو دعوت ہے کہ آپ جشن کی شرکت کیجیے. آپ کا اپنا جشن ہے, ہماری حوصلہ افزائی کیجیے وہاں پر. اور
وہاں پہ اس جشن کے اندر مولانا ارشاد نقوی صاحب جشن سے خطاب فرمائیں گے، انشاءاللہ آپ سب اس میں شرکت کریں۔ ایک مجلس عزا اسی جمعے کو علماء امامیہ حیدرآباد نے والد محترم دادا مرحوم سال ثواب کے لیے رکھی ہے، جو ابھی بعد نماز جمعہ ہوگی۔ اس میں بھی درخواست ہے علماء امامیہ کے پلیٹ فارم سے آپ سب کو درخواست ہے کہ شرکت کریں اس مجلس کے اندر۔ میں اپنے والد کے لیے نہیں، میں ایز عالم آپ سے درخواست کر رہا ہوں، علماء کی قدر کیجیے، انہوں نے جو کام انجام دیے ہیں ہم ان کا صلہ تو نہیں دے سکتے، مگر ان کی سال کے لیے جو بھی مجالس ہیں، جو بھی پروگرام میں شرکت کر کے اپنے اظہار عقیدت ضرور کر سکتے ہیں، اس میں بھی شرکت کی درخواست ہے۔ پالنے والے ہمارے گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرما، پالنے والے جو دنیا سے چلے جائیں ان کی مغفرت فرما، جو بیمار ہیں خصوصاً اعجاز شاہ، قادر شاہ، علی محمد صاحب کی زوجہ بیمار ہے، میری ساس کا بھی آپریشن چل رہا ہے، ان کے لیے ہمارے حسن موسوی صاحب گردے کے مرض میں مبتلا ہیں، ان کا بیٹا بیمار ہے، آپ کے متعلقین میں جو کوئی، یہ مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے، بخل مت کیجیے گا۔ میں نے ہمیشہ لکھا ہے اس مسجد سے یا جہاں پہ بھی اجتماعی دعا ہوتی ہے آمین کہتے ہیں، ان سب کو شفا ملتی ہے۔ پالنے والے تیرے ولی کا محمد ایسا تیرے ولی خاص جو اس پردے میں موجود ہے اس کا واسطہ دیتے ہیں، تمام مرضائے مومنین کو اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے شفائے عاجل و صحت پالنے والے ہم سب کو ایمان کا جانثار قرار، ان کے ماننے والوں میں، ان کی محبت کرنے والوں میں قرار، ہم سے ایمان کو راضی و مشکور فرما اور ایمان کے ظہور و جل تعجیل فرما۔ آپ لوگوں سے دعا سے ایک دفعہ سورہ احمدی، دفعہ سورہ توحید، مولانا سمر زیدی، مولانا محمد عباس زیدی، عاصم مرزا کی والدہ شمیلہ زیدی اور آپ کے جتنے مرحومین دنیا سے چلے گئے ان سب کو ذہن سے رکھتے ہوئے ایک دفعہ ہم اور 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کے بچے۔